السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے انوار شریعت میں مسافر کی نماز کا بیان۔ مسافر کسے کہتے ہیں اور کتنے دور جائیں گے تو مسافر ہوگا، اور اس کے احکام کیا ہے، نماز کتنا پڑھنا ہے، اور بھی بہت سارے معلومات انشاءاللہ، کتنا رکعت پڑھنا ہے وہ بھی جانیں گے۔ بہت اہم ویڈیو ہے، مکمل ویڈیو دیکھیے اور مسافر کی جو نماز ہے اس کا مسئلہ سمجھیے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: مسافر کسے کہتے ہیں؟ جواب: شریعت میں مسافر وہ شخص ہے جو 3 روز کی راہ تک 3 دن کی راہ تک جانے کے ارادہ سے بستی سے باہر ہو۔ ٹھیک، سوال ہے میل کے حساب سے 3 روز کی راہ، 3 دن کے راستے کی مقدار، 3 روز کی راہ کی مقدار کتنی ہے؟ جواب: خشکی میں، یعنی بر میں، زمین میں، سمندر میں نہیں، خشکی میں 3 روز کی راہ کی مقدار 57.5 میل ہے۔ 57.5 میل تقریباً 92 کلومیٹر ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہاں پہ بتاتے ہیں حاشیہ میں 57.5 میل نئے حساب سے تقریباً 92 کلومیٹر ہے۔ ٹھیک، دیکھیے، سوال ہے اگر کوئی شخص موٹر، ریل گاڑی یا ہوائی جہاز وغیرہ سے 3 دن کی راہ، 3 دن کے راستہ تھوڑے وقت میں طے کر لے تو مسافر ہوگا یا نہیں؟ جواب: مسافر ہو جائے گا، خواہ کتنی ہی جلدی کرے، چاہے جتنی جلدی کرے وہ مسافر ہو جائے گا۔ سوال: اگر 3 روز کی راہ کے ارادہ سے نکلا، 3 دن کے راہ کے ارادہ سے، 3 دن کے راستے کے ارادے سے نکلا، مگر یہ بھی ارادہ کیا کہ درمیان میں 1 دن ٹھہروں گا، تو مسافر ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک، جواب: اگر 3 دن کے راہ کے ارادہ سے نکلا ہے اور درمیان میں ٹھہرنا ضمنی طور پر ہے تو مسافر رہے گا، اور اگر اس ارادہ سے نکلا کہ 2 دن کی راہ پر جاتا ہوں پھر وہاں سے 1 دن کی راہ پر جاؤں گا تو مسافر نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر 3 دن کے راستے کے ارادے سے نکلا ہے کہ ہمیں 92 کلومیٹر تک جانا ہے، ابھی سے یہیں سے سفر شروع کرنے سے پہلے ارادہ کر لیا کہ ہمیں 92 کلومیٹر تک جانا ہے، ٹھیک، اور لیکن بیچ میں 50 کلومیٹر جانے کے بعد وہاں ٹھہر گیا تو وہ ضمنی طور پر ٹھہرا تو مسافر ہی رہے گا۔ ٹھیک، لیکن اس ارادے سے نکلا کہ ہمیں 50 کلومیٹر کی دور جانا ہے اور پھر وہاں سے دوسری جگہ جانا ہے تو 100 کلومیٹر ہو جائے، 50 کلومیٹر اور آگے جانا ہے وہاں سے، تو یہ مسافر نہیں ہوگا۔ پہلے 50 کلومیٹر تک ارادہ تھا اور پھر وہاں سے جانے کے بعد ارادہ بدل گیا، ٹھیک، تو ایسی صورت میں مسافر نہ ہوگا۔ یہی کہتے ہیں یہاں پر کہ اگر 3 دن کے راہ کے ارادہ سے نکلا اور درمیان میں ٹھہرنا ضمنی طور پر ہے تو مسافر رہے گا، اور اگر اس ارادے سے نکلا کہ 2 دن کی راہ پر جاتا ہوں پھر وہاں سے 1 دن کی راہ پر جاؤں گا، پھر وہاں سے 1 دن کے راہ پر جاؤں گا تو مسافر نہ ہوگا، بلکہ اسے کیا چاہیے تھا کہ یہیں سے نکلتے ہی ارادہ کر لیتا کہ ہم 3 دن کی راہ پر جا رہا ہوں، یا تو پھر 92 کلومیٹر ہمیں سفر طے کرنا ہے، شروع ہی سے ارادہ کر لیتا تو پھر مسافر ہوتا۔ ٹھیک ہے، سوال: مسافر پر نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: مسافر پر واجب ہے کہ قصر کرے۔ مسافر پر کیا واجب ہے؟ قصر کرے، یعنی ظہر، عصر اور عشاء 4 رکعت والی نماز، 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 پڑھے کہ اس کے حق میں 2 ہی رکعت پوری نماز ہے۔ 4 رکعت والی نماز کو کتنا پڑھنا ہے؟ 2 رکعت پڑھنا ہے۔ ٹھیک، سوال: اگر کسی نے قصدن 4 ہی پڑھی تو کیا حکم ہے؟ قصدن مانے جان بوجھ کر۔ جواب: اگر قصدن 4 پڑھی اور دونوں قاعدہ کیا، یعنی 2 رکعت کے بعد بیٹھا پھر آخری قاعدہ کیا تو فرض ادا ہو گیا اور آخری 2 رکعتیں نفل ہو گئیں، مگر گنہگار و مستحق نار ہوا، گنہگار ہوا۔ ٹھیک، توبہ کرے۔ اور اگر 2 رکعت پر قاعدہ نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوا، 2 رکعت پر نہیں بیٹھا تھا تو فرض ادا نہ ہوا۔ ٹھیک، سوال: فجر، مغرب اور وتر میں قصر ہے کہ نہیں؟ جواب: نہیں، فجر، مغرب اور وتر میں قصر نہیں۔ سوال: سنتوں میں قصر ہے یا نہیں؟ جواب: سنتوں میں قصر نہیں، صرف فرض نماز میں قصر ہے۔ ٹھیک،
سنتوں میں قصر نہیں، اگر موقع ہو تو پوری پڑھے ورنہ معاف ہے۔ اگر وقت ہے آپ کے پاس تو پوری سنت پڑھیے، نہیں تو معاف ہے۔ سوال، مسافر کس وقت سے نماز میں قصر شروع کرے؟ کب سے قصر کرنا شروع کرے گا؟ جواب، مسافر جب بستی کی آبادی سے باہر ہو جائے تو اس وقت سے نماز میں قصر شروع کرے۔ ٹھیک۔ سوال، بس اسٹینڈ اور ریلوے اسٹیشن پر قصر کرے گا یا نہیں؟ جواب، اگر آبادی سے باہر ہوں، یعنی گاؤں سے باہر ہے بس اسٹینڈ یا ریلوے اسٹیشن، اگر آبادی سے باہر ہوں اور 3 دن کے راہ تک سفر کا ارادہ بھی ہو تو بس اسٹینڈ اور ریلوے اسٹیشن پر قصر کرے گا ورنہ نہیں۔ سوال، اگر 2-2.5 دن کی راہ کے ارادے سے نکلا، وہاں پہنچ کر پھر دوسری جگہ کا ارادہ ہوا وہ بھی 3 دن سے کم کا راستہ ہے تو وہ شرعاً مسافر ہوگا یا نہیں؟ 2-2.5 دن کے راستے کے ارادے سے نکلا، پھر وہاں پہنچ کر دوسری جگہ جانے کا ارادہ ہوا، وہ بھی 3 دن سے کم تھا، تو شرعاً مسافر ہوگا یا نہیں؟ جواب دیتے ہیں یہاں پہ، وہ شخص شرعاً مسافر نہ ہوگا تا وقت کہ جہاں سے چلے وہاں سے 3 دن کے راہ کا اکٹھے ارادہ نہ کرے۔ جہاں سے شروع کیا ہے چلنا، وہیں سے ارادہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں 3 دن کی راہ جانا ہے، 92 کلومیٹر جانا ہے، دور جانا ہے، تب مسافر ہوگا۔ یعنی اگر 2-2.5 دن کی راہ کے ارادے سے چلتا رہا تو اسی طرح اگر ساری دنیا گھوم آئے مسافر نہ ہوگا۔ سمجھے؟ 2 دن ایک دن کر کے 1 دن کے راستے پر جاتا ہے، 50 کلومیٹر جاتا ہے، پوری دنیا اس طرح گھوم کر کے آ گیا، ارادہ کیا کہ ہمیں 50 کلومیٹر جانا ہے یا 80 کلومیٹر جانا ہے، ارادہ کیا، پھر وہاں سے پھر دوسرا ارادہ کیا 80 کلومیٹر جانا ہے، تو اس طرح پوری دنیا گھما جائے گا، پھر بھی مسافر نہ ہوگا۔ سوال، مسافر کب تک قصر کرتا رہے؟ جواب، مسافر جب تک کسی جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہ کرے۔ ٹھیک، 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہ کرے کسی بھی جگہ، تب تک قصر کرتا رہے گا۔ اگر کسی جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لیا تو پھر اب قصر نہیں کرے گا، جو مقیم پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھے گا۔ یا اپنی بستی میں نہ پہنچ جائے، قصر کرتا رہے، جب تک اپنی بستی میں نہ پہنچ جائے قصر کرتا رہے۔ ٹھیک، تو 2 صورتیں ہیں کہ کسی جگہ 15 دن کا ٹھہرنے کا ارادہ کرے یا اس سے زیادہ، یا پھر اپنی بستی پہنچ جائے تب قصر نہیں کرے گا، پورا پڑھے گا۔ سوال، مسافر اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو کیا کرے؟ مسافر اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو کیا کرے؟ جواب، مسافر اگر مقیم کے پیچھے پڑھے تو پوری پڑھے، قصر نہ کرے۔ ٹھیک، مسافر اگر مقیم امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو پوری نماز پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا۔ سوال، مقیم اگر مسافر کے پیچھے پڑھے تو کیا کرے؟ مقیم آدمی اگر مسافر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو کیا کرے گا؟ جواب، مقیم اگر مسافر کے پیچھے پڑھے تو امام کے سلام پھیر دینے کے بعد اپنی باقی 2 رکعتیں پڑھے اور ان رکعتوں میں قراءت بالکل نہ کرے، قرآن شریف نہ پڑھے، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی مقدار چپ چاپ کھڑا رہے۔ جتنا دیر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اتنا دیر کھڑا رہے، اس کے بعد رکوع سجدہ کرے۔ ٹھیک۔ سوال، اگر مسافر امام نے قصر نہ کیا اور پوری 4 رکعت پڑھا دی تو مقتدی کی نماز ہوئی یا نہیں؟ جواب، مسافر امام نے 4 رکعت پڑھا دی تو مقیم مقتدی کی نماز نہیں ہوئی۔ کیا بتائیں؟ مسافر امام نے اگر 4 رکعت پڑھا دی تو مقیم مقتدی کی نماز نہیں ہوئی۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں مسافر کی نماز کا بیان پوری ڈیٹیل کے ساتھ معلومات کی، مسئلہ وغیرہ جو بھی ہے اس کا وہ اچھی طرح سے سمجھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسافر کی نماز کا بیان اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کب قصر کرنا ہے، کب مسافر ہوگا، کب مقیم ہوگا، وہ سب کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں جمعہ کا بیان پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوست احباب میں ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کیجئے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 1 منٹ تھوڑی دیر سن لیں میری فریاد۔ الحمدللہ، دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور نئی نسل کو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے آراستہ کرنے کے لیے ہم ایک عظیم منصوبہ کے تحت ایک اسلامک اسکول مدرسہ قائم کرنے کا ارادہ کیے ہیں،
جہاں پر طلبہ دینی و عصری دونوں تعلیم کمبائن ایک ساتھ حاصل کریں تاکہ طلبہ دین و دنیا دونوں میدانوں میں کامیاب ہو سکیں۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس نیک مقصد میں ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے ویژن اور مشن کو کامیاب بنائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور دل کھول کر تعاون کریں اور اجر عظیم کے حقدار بنیں۔ آپ سے جو ہو سکے 100، 200، 500، 1000 ہمارے اس QR کوڈ کو اسکین کر کے یا ہمارے UPI نمبر 8549878692 پر ضرور بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے اور آپ کو دنیا و آخرت میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور ثواب دارین سے مالا مال فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ تعالی خیر الجزا۔